انسان کی فطرت میں ہے کہ جب وہ مصیبت میں گھرتا ہے تو کسی سہارے کو ڈھونڈتا ہے۔ اس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں طالوت اور جالوت کے قصے میں مذکور ہے کہ خود بنی اسرائیل کی قوم جب جالوت کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئی، حالانکہ نبی موجود تھے، تو بھی اپنے نبی سے جا کے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں کہ جس کے علم کے نیچے ہم دشمنوں سے جنگ کریں۔ اب اس اعتبار سے دیکھیں کہ امام زمان صلوات اللہ علیہ وسلم کی ذات اس وقت جو دنیا میں ظلم اور بربریت اور جور کا بول بالا ہے اور دن بدن یہ ترقی کرتا جا رہا ہے اور لوگوں کی امیدیں کم ہوتی جا رہی ہیں اور یہ سوچتے جا رہے ہیں، تو اس اعتبار سے دیکھو تو خود وہ فطرت جس کی تاریخ اور قرآن گواہ ہے کہ انسان خود پکارتا ہے کہ کسی ایسے کو پکاریں جو ہمیں بچائے، تو یہ کہنا اب بعید نہیں ہے کہ امام زمان جو فطرت کی آواز ہے، انسانیت کی ضرورت ہے، اور اس اعتبار سے جو فطرت کی آواز بن کر آ رہا ہے تو یہ فطرت خود خالق دنیا، خالق جہاں اور جو پروردگار ہے انسانیت کا، اس نے انسان کی جو ضرورت ہے وہ اس کی فطرت میں رکھی ہے۔ اور سورہ روم میں کہا کہ یہ اسلام جس کے پر میں نے انسان کو پیدا کیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یعنی جو چیزیں میں نے انسان کی ضرورت کے لیے رکھی ہیں وہ سب کچھ اس کے دین میں ہیں اور میری تخلیق میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اب امام زمان کا تصور، امام زمان کا وجود فطرت اسلام ہے جو حقیقت میں فطرت انسانی ہے۔ اب اگر کوئی انسان شبہات میں پڑ جائے کہ آیا امام زمان کا وجود ہے یا نہیں، تو اس اعتبار سے قرآن اور تاریخ کی روشنی میں رسالت مآب کے فرمان کے مطابق وہ فقط امام زمان کا انکار نہیں بلکہ فطرت کا انکار ہے۔ جب فطرت کا انکار ہے تو اسلام کا انکار ہے۔ اب سوال یہ رہتا ہے کہ اس وقت امام اس دنیا میں متولد ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے، تو اہل سنت کا جو نظریہ ہے کہ متولد نہیں ہوئے، جس کے اوپر انہوں نے صدہ کتابیں لکھی، چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے، اور جو خود رسالت مآب نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ان کی تاریخات یا امام حسن عسکری کی توثیقات اور توقیعات میں جو چیز مذکور ہے، اور کئی ایسے اصحاب ہیں جنہیں امام کی زیارت کرائی گئی اور یہ بتایا گیا کہ یہ امام دنیا میں میرے بعد موجود رہیں گے، تو اب اتنا اس کے لیے دلیل کے لیے ذکر کرتا ہوں کہ آیا اسلام کا نظام اس دنیا میں ہے یا نہیں ہے، اسلام کا نظام کا بول بالا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ حد الامکان اگر کسی اسٹیٹ کے اعتبار سے، کسی حکومت کے اعتبار سے اسلامی حکومت کا نفاذ نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں پر مسلمانوں کا معاشرہ ہے وہاں پر تو اسلام ہے، مسلمانوں کے گھر میں تو اسلام ہے، تو جب اسلام موجود ہے تو جو اسلام کی رہنمائی کرنے والا، جو اس کی حفاظت کرنے والا، کیا آیا اس کا وجود نہیں ہوگا؟ کیا وہ متولد نہیں ہو چکے ہوں گے؟ اس اعتبار سے کہ جیسے اسلام کا نظام رواں دواں ہے ویسے امام زمان علیہ السلام اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ دوسرا نقطہ جو مہم ہے کہ وہ قرآن کی روش دیکھیے کہ پروردگار نے جہاں کہیں بھی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے ساتھ میں اس کا ہدایت کا ذکر بھی فرمایا۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ فرعون نے جب جناب موسیٰ سے پوچھا کہ من ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ ہارون تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو جناب موسیٰ نے یہ جواب دیا کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جو ہر چیز کو عدم سے وجود میں لاتا ہے، پیدا کرتا ہے، پھر اس کی ہدایت کرتا ہے۔ تو اتنا عرض ہے کہ جب تخلیق کا نظام خالق نے رکھا تو ہدایت کا بھی ساتھ میں رکھا۔ اب جیسے نظام تخلیق جاری ہے ویسے نظام ہدایت جاری ہے، اور جب نظام ہدایت جاری ہے تو اس وقت تک جاری نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی ہدایت کرنے والا نہ ہو۔ بس یہی جملہ اللہ نے قرآن کے اول ہی میں رکھ دیا، اور مسلمانوں پر دن میں کم از کم فریضے کے طور پر 5 مرتبہ واجب کر دیا کہ یہ کہتے رہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن کے اوپر نعمات کا مسلسل نزول ہے انہی کی ہدایت کے راستے پہ ہمیں چلاتا رہے۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو وجود امام زمان بھی مسلم ہے، اور جب مسلم ہے تو اس کو امام ماننا بھی مسلم ہے۔ تو اس اعتبار سے شیعان حیدر کرار اس حدیث کے مصداق نہیں بن سکتے کہ جو مر جائے اور امام کے زمانہ کی معرفت حاصل نہ کرے وہ جاہل
مرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔